زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، مدرسہ نہیں تعمیر ہو سکتا۔ زکوٰۃ لازمی بات ہے، فقیر غریبوں کا حق ہے۔ فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد فرض نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لی اب کوئی نفل نہیں، نفل پڑھنی ہے تو پہلے پڑھو۔ اولاد نرینہ کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میری اولاد نہیں ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ جماعت میں ایک ساتھی پہ دم واجب ہو گیا، اگر جماعت کے ساتھی غریب ہیں تو کھا سکتے ہیں، اگر امیر ہیں تو نہیں کھا، چونکہ جماعت میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ساہوکار سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی حرم سے گئے، واپسی پہ بغیر عمرہ بغیر احرام کے حرم آ گئے، طائف سے واپس جائیں عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی دونوں کو۔ طائف میقات ہے، بغیر احرام کے نہیں آ سکتے۔ اپنے جوتے گم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے نہ پہنو، اپنوں کو لپیٹ کے اپنے پاس رکھو۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ النعلین تحت العین، کہ جوتے جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے ہوں۔ حرم پاک کی حدود میں جو لوگ جوتے پہنے ہوئے ہیں، اگر جوتا پاک ہو تو پہننا جائز ہے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ میرے حالات پہ بھی رحم فرما۔ دم اپنے ملک میں نہیں دے سکتے، یہاں دیتے ہیں، جب واجب چھوٹا جائے تو دم پڑ جاتی ہے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس 2 ماہ سے نوکری نہیں ہے۔ بہرحال اللہ پاک مشکل حل کرے گا، استغفار زیادہ کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے ہے؟ کیا آپ نے وہاں کیا کرنا ہے؟ کوئی ڈاکہ مارنا ہے؟ اللہ کے بندے، میرا تعلق جو ہے یاد رکھو رحیم یار خان ضلع سے ہے، بہاولپور اسٹیٹ سے ہے۔ اللہ کس کام سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ جب بندے رو کے اللہ کے دروازے پہ توبہ کرتے ہیں۔ للہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں بندے کی توبہ سے۔ میزان بینک کا معاملہ میں نے سنا ہے کہ اسلام کے مطابق ہے، اللہ عالم۔ حسد کی بیماری سے بچنے کے لیے لا حول پڑھا کریں۔ دوران طواف میں موبائل پہ ویڈیو شیڈیو پر بالکل ناجائز ہے۔ کوئی آدمی غائب ہے، اس کی وجہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ طائف سے واپسی پر احرام لازمی باندھنا ہوگا، چونکہ وہ طائف سے فلائٹ آئی ہے، بھی کار سے ہو کر آتا ہے۔ بہرحال طائف خود بھی کہتا ہے، طائف سے لازم احرام باندھے، چاہے فلائٹ طائف آئے وہاں سے احرام باندھے۔ ایک احرام میں ایک بار عمرہ کرے، دوسری دفعہ عمرے کے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ پلیت ہو جاتا ہے عمرہ کرنے سے، گناہ کا کام کیا ہے، دماغ خراب ہے، اب کیا کریں۔ حضرت جنہ ابو بکر جنت کے سردار ہوں گے، حسن حسین بھی سردار ہوں گے، تو وہ جو نوجوانوں کے ہوں گے وہ بزرگوں کے ہوں گے۔ تو آپ نے نہ پڑھا شباب اہل الجنہ، کہول اہل الجنہ، فاطمہ سید النساء اہل الجنہ۔ حضرت نوح کی اولاد سے اگر ساری دنیا پیدا ہوئی ہے تو کیا وہ ساری دنیا میں پہنچ گئے؟ تم کیسے پہنچ گئے ہو یہاں؟ تم بھی تو کسی دنیا سے یہاں پہنچے ہوئے ہو نا، ایسے وہ بھی پہنچ گئے۔ ظہر عصر کی نماز میں کوئی شخص دیر سے نماز میں شامل ہو، دل میں قرات بھی کر لی کہ حنفی مسلک کی نماز ہوگی، ہاں ہو گئی۔ خانہ کعبہ کی عزت زیادہ ہے یا مسلمان کی حرمت؟ مسلمان کی حرمت زیادہ ہے۔ کسی غیر عورت کو محرم بنا کے لانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ ختم تراویح کے موقع پر جو قاری کو پیسے دیتے ہیں، اگر وہ مطالبہ کرے یا مانگے تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ اگر تم ویسے خود بخود دے دو الگ بات ہے۔ صبح کی نماز کی سنتیں جماعت کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے
اگر مجبوری ہو تو 2 رکعت سنت فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اشراق کے بعد پڑھیں۔ پچھلی صف میں سنت پر نہیں، جب نماز کھڑی ہو جائے جماعت میں مل جائیں۔ کسی مسلمان کو تکلیف دے کہ حجر اسود کا بوسہ دینا ناجائز ہے، تکلیف دینا حرام ہے اور بوسہ دینا تو سنت ہے۔ مردوں کے لیے بھی مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا، ہاں جی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ہم نے تقسیم نہیں دیکھی، عورتوں کے لیے کوئی شریعت کا الگ حکم ہو، مردوں کے لیے الگ ہو۔ کیا بڑوں اور بچوں کی نماز کی دعائیں وہی ایک دعا سب کے لیے ہے؟ شاہدنا و غائبنا صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا، سب کے لیے جامع دعا ہے۔ احرام کھولنے سے پہلے میں نے ساتھی کا حل کیا، کوئی حرج نہیں۔ نماز میں وسوسے آتی ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ فوت شدہ والد سے الگ الگ عمرہ کرنا ہوگا، والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ۔ طواف بھی ایک کے لیے ایک، نفلی طواف ہو یا کوئی طواف ہو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے ضروری ہیں۔ افضل ہے کہ مقام ابراہیم پر جہاں موقع ملے پڑھ لیں۔ غیر محرم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح نہ ہو سکتا ہو، غیر محرم معنی جس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پردہ بھی ضروری ہے۔ گھر میں عورت نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ہے۔ باوجود علاج کے قوت سماعت میری کمزور ہوتی جا رہی ہے، اللہ شفا دے، زمزم اسی نیت سے پئیں، زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جو شیعہ سیدنا ابو بکر کو نہ مانے، سیدہ عائشہ کو نہ مانے، وہ کافر ہے۔ میری اور بھائی کے درمیان پتہ نہیں کیا بن رہتی ہے، بار لڑائی رہتی، اللہ صلح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبکم واصلح ذات بینکم۔ کوئی عورت عمرہ پوری کر کے بال کاٹے بغیر ہوٹل چلی گئی، نقاب کھول دوپٹہ اوڑھ کے تھوڑی دیر سو گئی، پھر فجر کو اٹھی، کوئی بات نہیں، بال کاٹے کوئی حریت، کل بھی پوچھ چکے ہو، پھر وہی رکھ دیتے ہو۔ میری بیوی بیمار ہے، بچے بھی بہت زیادہ ہیں، تو کیا ہم اولاد روک سکتے ہیں؟ ہاں روک سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بند نہ کریں۔ جو امام جھوٹی قسمیں کھاتا ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، چونکہ یہ جو ہے نا کہ مقتدی اس کو پسند نہ کریں، اس کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ استلام ہاتھ لگانا، استقبال سامنے ہونا۔ بچے کا عقیقہ کرنا سنت ہے، نہ کر سکو نہ کرو، غریب ہے تو کیا عقیقہ کرے گا بیچارہ۔ ایک قربانی کے لیے پیسے دیے، کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، بہرحال وہ پیسے واپس دے اس کو، اور تو 2 ہو گئی نا، ایک وہ بکری ایک دم۔ کہتے ہیں یہ مسجد مکہ مکرمہ میں بڑا ثواب زیادہ، ہاں مکے میں زیادہ ہے، وہ ایک الگ فضیلت ہے، مدینہ منورہ کی الگ فضیلت ہے۔ نماز جو ہے وہ حرم مکہ میں زیادہ ثواب ہے۔ کہتے ہیں یہ فرض نماز جماعت کے ادا کرتے ہیں، فرضوں کے علاوہ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ، بہرحال مسافر ہیں تو معاف ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب کی قوت ختم ہو جائے گی، سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ایک صلیب توڑ دیں گے۔ بال ہمیں کٹوائے ہیں، آدمی قمیض پہنی، یاد آیا اتار دی، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ پیسے کھا لیے، جیسے پیسے لیے تھے وہ فوت ہو گیا، اس کے ورثاء کو دینا، ہاں بالکل اس کے ورثاء کو دیں، ورثاء نہ ہوں تو صدقہ کریں۔ احرام میں کھڑے کھڑے اگر کوئی احرام کی چادریں باندھ لے، نہیں، مسجد عائشہ جانا ضروری ہے، مطاف سے عمرہ نہیں ہوتا۔
ایک آدمی پاکستان سے بغیر احرام کے آیا لیکن طائف چلا گیا، پھر طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ اگر حل کرانے سے پہلے احرام کا کپڑا منہ کو لگ گیا کچھ نہیں ہوتا، ایک احرام میں کئی طواف کر سکتے ہیں۔ ہل کر قرآن پڑھنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ادب سے بیٹھ کے پڑھے، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ اگر پیشاب سے کپڑے بار بار پلیت ہوتے ہیں انڈر ویئر رکھے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ حلق کرانا افضل ہے کثرت سے۔ حلق کے لیے حضور نے 3 دفعہ دعا مانگی ہے۔ 10-15 لوگوں کا ساتھ اکٹھے ہو کے درود شریف پڑھنا، یہ آج کل جو رواج ہے وہ بدعت ہے۔ نقاب ہٹانا بھول گئے، 15-20 منٹ کے بعد ہٹایا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں پڑتا۔ نانا جان کے لیے عمرے کی نیت کی، لیکن عمرے کے بعد تمام مسلمان مرحومین کو سب کو ثواب نہیں ہوتا، وہ نانے کو ہی ملے گا۔ نظر لگنے پر اگر پتہ نہ ہو تو پھر سورت نون والقلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔ بیت اللہ میں 12 صفوں میں اتصال ضروری ہے۔ کعبۃ اللہ تو آدمی کو بہت دور سے نظر، لیکن صفیں ملی ہوئی۔ میرے پاس 60 عدد قرآن کسی کی امانت ہے، ایئر لائن والے نہیں جانے دیں گے تو آپ نے کیوں لیا اس سے، یا ایئر کارگو کرا دیں۔ صفا مروا دوڑنے سے پہلے اگر کسی نے 1 کے بجے 2 طواف کر لیے ٹھیک ہے۔ عورت بغیر شوہر کے طواف کر سکتی ہے، ہاں کر سکتی ہے۔ جو باہر سے گوشت آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہ کریں۔ کینیڈا سے آیا ہوں، کسی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، اولاد کے بارے میں 12 سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا کریں میاں بیوی، اللہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ نمازیں جیسے قضا کا معنی جیسے قضا ہوئی اسی طرح پڑھو۔ فجر کی نماز پڑھ کے مزدلفہ سے چلے تھے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی عمرے کے بعد آپس میں مل سکتے ہیں، کیوں نہیں مل سکتے؟ عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ عجیب لوگ ہیں، کیا ہے عمرہ کرنے اچھے آئے بیچارے کہ بیوی بھی گئی۔ ساتھ صفا مروہ کے 5ویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا، بغیر وضو بھی دوڑ سکتا ہے، افضل یہ ہے کہ وضو کر لے۔ بہرحال دم کا بکرا جماعت والے کھا گئے، اگر غریب ہیں تو ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین
العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله